الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی سال کا ایک عظیم مہینہ شعبان المعظم تقریباً اپنے آدھے کو پہنچ چکا ہے۔ آج کے جمعہ میں اسی مہینے کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کو اسلام میں ایک عظیم مقام اور مرتبہ حاصل ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والے مہینے رمضان کی نسبت اپنی پوری امت کی طرف کی ہے کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کرنا یا اسے اپنے ساتھ منسوب کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ یہ میرا مہینہ ہے۔
اور پھر اس کا جو نام پڑا ہے شعبان، شاب جو ہے یہ عربی میں کسی بھی چیز کی شاخیں، آگے خاندانوں کے قبیلے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شہوب شاخوں کو کہتے ہیں۔ اب اس کا نام جو شعبان پڑا اسلام میں، تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں جو کام سنت سے ثابت ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس میں مہینوں کے نام کی وضاحت بھی کی اور پھر ان مہینوں کے فضائل بھی لکھے۔ تو انہوں نے یہ نام پڑھنے کی وجہ یہ لکھی کہ شعبان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے ایسے ہے کہ جس طرح درختوں کو کاٹنے کے بعد نئے سرے سے ان کی شاخیں نکل آتی ہوں، نئی ٹہنیاں ان کے ساتھ اگتی ہوں، پت جھڑ اور درختوں کے پتے گرنے کے بعد جب بہار آئے اور نئی کونپلیں نکل آئیں، یوں اہل ایمان کے جو اعمال ہیں وہ اپنی شاخیں اور برگ و بار ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اس مہینے کا نام پڑ گیا شعبان، اور پھر اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ساتھ لفظ ہے معظم، تعظیم والا مہینہ، حرمت والا۔ اب پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا ہے۔ اب یہ پہلی بات ہے۔ اب پھر ہماری جو عادت ہے عموماً کہ جو کام ہمارے ذمے نہیں ہوتے ہم زبردستی اپنے ذمے ڈال لیتے ہیں، ہماری فطرت ہے، ہمارے مزاج میں یہ بات پڑی ہوئی ہے، اور جو ہمارے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنے بڑے مشکل اور دشوار نظر آتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے کہ جو کام میرا نہیں ہے اس کو میں چھوڑ دوں، وہ جس کا کام ہے وہ جانے اور کام جانے، اور جو کام میرے ہیں وہ میں کروں۔ اب اس مہینے میں بہت ساری باتیں مشہور بھی ہوئیں، بہت سارے نام پڑے، بہت ساری اپنی مرضی کی عبادات ایجاد ہوئیں، لیکن جو اصل اس مہینے میں عبادت کی روح تھی اور عمل تھا اور جو کرنا تھا اور جو سکھایا تھا، اس کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی۔ اب ہم علمی بحث میں پڑھ رہے ہیں اور علمی بحث میں بھی نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے طور پر اپنے اندازوں سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا اس مہینے میں انسان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کتنا رزق ملے گا، کون حج کرنے کو جائے گا، اس کی مبارکبادیں ہیں۔ اور قرآن پاک کی صریح آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ تو قرآن پاک ہمیں اس بات کی وضاحت کر کے بتاتا ہے۔ سورہ دخان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، 15 شعبان کے لیے ہم نے اس کو متعین کر دیا اپنی مرضی سے۔ اب یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم نے متعین کر کے 15 شعبان نام بھی رکھ دیا، کیا؟ شب برات۔ اب شب برات عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، یعنی قرآن پاک کا لفظ ہوتا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا تو وہ شب برات نہ ہوتا۔ اب شب تو ہے ہی فارسی کا لفظ ہے، اب نام پڑ گیا جی شب برات۔ اب اس میں پھر ہم نے آگے اس کے کام گننے شروع کر دیے، کیا ہوا تھا، کس نے مرنا ہے، کس نے حج پہ جانا ہے، کتنی روزی ملے گی۔
اب یہ باتیں ہم تقسیم کر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن پاک کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. ایک ہی رات میں پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان اول پر اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نبی کے قلب اطہر پر، یہ جی اس کا نزول. اب یہ کب ہوا؟ اللہ کہتے ہیں فی لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات میں. اب اسی رات کا پھر ذکر اسی سورہ دخان میں اگلے جملے میں ہے. کیا؟ یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یفرق فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فاروق حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. فرق ہم اپنی زبان میں فرق کہتے ہیں نا، اس کے درمیان فرق کیا ہے، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، الگ الگ کر کے بتا دو. فرق کہتے ہیں الگ الگ کر کے بتا دینا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہا یفرق، اس رات میں الگ الگ کر کے بتا دیے جاتے ہیں. کیا؟ کل امر حکیم، سارے بڑے بڑے کام. کون حج پہ جائے گا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کتنی روزی ملے گی، سال بھر کے جو معاملات ہیں نا، ورنہ تو ساری مخلوق کے سارے معاملات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ پر لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لکھے ہوئے ہیں سب. اب وہاں سے سال بھر کی تقسیم کے طور پر فرشتوں کے سپور، وہ تکوینی امور پہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کے سپور کر دیا ہے. اب دو باتیں ہو گئی. اللہ کہتے ہیں میں نے ایک رات میں قرآن نازل کیا ہے، اسی رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں. اب یہ کون سی رات ہے؟ یہی 15 شعبان کی شب برات ہے. اب تیسرے بارے میں جب ہم پڑھتے پڑھتے پہنچیں گے نا، تو وہاں رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لوگوں، ہم نے جس رات میں قرآن نازل کیا ہے نا، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر. اور یہی وہ رات ہے. پھر اسی صورت میں پھر دوبارہ یہ جملہ دہرا دیا کہ جب آسمانوں سے اس رات میں فرشتے آتے ہیں لیلۃ القدر میں، تنزل الملائکہ والروح، فرشتے بھی، جبریل امین بھی، یہ سارے آتے ہیں زمین پر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں. اور ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سارے معاملات لے کر. اب پھر ذکر کر دیا. پہلے کیا کہا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اب کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. لیلۃ القدر نام بھی بتا دیا. کیا کیا کہا؟ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا. اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے. اس رات میں ساری چیزوں کے فیصلے کر کے رب جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. اب یہ رات کب ہے؟ قرآن کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ اب پتہ چلے گا یہ رات اس مہینے میں ہے. اب رات کا پتہ ہے نا، ایک رات ہے. رات کا نام بھی بتا دیا. 2 نمبر 3 اس رات کی نشانی بتا دی. نشانی کیا بتائی؟ اس میں قرآن نازل ہوتا ہے. اس میں قرآن نازل ہوا تھا پورے کا پورا آسمان اول پر. اب جب ہم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں جاتے ہیں، اب وہاں پر اللہ کی ذات کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا اور جس رات میں نازل کیا، یہ سارے فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اور کب ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں۔ تو 15 شعبان والی بات تو گئی ختم۔ تو یہ بات، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں تھی، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں۔ بھائی اگر اس بات کا نہ پتہ ہو، کیا ہمیں کیا پتہ ہے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ بس اتنی بات ہے، فیصلے ہوتے ہیں، بس اس کو چیک کر رہے ہیں، اس کو تلاش کر رہے ہیں، اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ نہ پتہ ہو، سرے سے اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا فیصلہ ہوا، کیا ہوا، کون سی رات میں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، اس سے میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل جڑا ہوا نہیں ہے۔ فضول سا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ محدثین کرام کا کام ہے، یہ مفسرین کا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کی وہ تشریح جب کرنے پہ آئیں گے، یہ ان کا کام تھا کہ علمی طور پر اس بات کو لکھ دیں بس، ورنہ عملی طور پر ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل اس بات کو جاننے سے جڑا ہوا نہیں۔ اور جب جڑا ہوا ہوتا، اللہ کے نبی وہ عمل کرتے، صحابہ کرام وہ کام کرتے، سب کے سامنے کھلا ہوتا، سب کو پتا ہوتا، پھر بات چھپی رہ سکتی ہی نہ۔ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ جی 15 شعبان کو پھر ایک نام دے دیا، یہ نام بھی نہیں ہے، اور اس دن کا کوئی مخصوص روزہ بھی نہیں۔ اب اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ جانیں، محدثین اعظام جانیں، ان احادیث سے جو مسئلے نکلتے ہیں وہ جانیں، فقہائے امت جانیں۔ اب میرے جیسا طالب علم ان کی تحقیق کیا کرے گا؟ ہم کیا پتہ لگا سکیں گے کہ کون کون سی احادیث ہیں، ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ ہاں اتنی بات ہے کہ وہ ساری کی ساری احادیث کمزور ہیں اور ان سے سنیت ثابت نہیں ہوتی، نہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت ہے۔ اب اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی جان چھڑا لینی ہے۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو کرنے کے کام یہ ہیں، پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، سبعین خریفاً، 70 سال کے فاصلے پر وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے جو ایک دن کا نفلی روزہ رکھے۔ اب یہ نفلی روزے والی فضیلت ذہن میں بٹھانی ہے۔ نفلی روزہ، اور نفلی روزے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ 1 شعبان کو ہو، 2 کو ہو، 3 کو ہو یا 15 کو، سوائے عیدین کے دنوں کے۔ سال کے 12 مہینے جس تاریخ میں آپ چاہیں دن کو روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ نفلی روزے کی یہ فضیلت، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 2 دن 2 روزے رکھے گا نفلی روزے، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کا غرابن، ایک کوا، کہ جب جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو انڈے سے نکلے، اس کوے کے بوڑھے ہو کر مرنے تک وہ مسلسل ہوا میں اڑتا رہے، جتنی مسافت وہ طے کرے گا اللہ اتنا اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اب یہ مثال تھی کس کی؟ کوے کے بچے کی، جب وہ پیدا ہو اس دن سے لے کر مرنے والے دن تک۔ اب یہ پھر محدثین نے یہاں پر وضاحتیں لکھی ہیں کہ یہ کوے کی مثال کیوں دی ہے، کوئی خاص خصوصیت ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر پانے والا پرندہ کوا ہے۔ بعض کوے ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمر 700 سال ہے، پیدا ہونے کے دن سے لے کر مرنے تک کتنی عمر پاتے ہیں؟ 700 سال۔ اب 700 سال تک ایک پرندہ مسلسل دن رات اڑتا رہے، جتنی دوری پہ وہ پہنچے گا
اتنی دوری پر وہ بندہ پہنچ جاتا ہے جہنم سے جو کیا کرتا ہے 2 دن کے نفلی روزے رکھتا ہے۔ اب یہ ہمارے کرنے کے کام ہے بھائی، ہمیں اس ضرورت میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت ہو تو وہ کریں گے، جن کو کچھ کرنا ہو بس وہ ان فضائل کو سامنے رکھے اور نفلی عبادت کرتا رہے، روزانہ کرے، جب موقع ملے وہ عبادت میں لگا رہے۔ ایک بات یہ ہے، اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل تھا، مسنون عمل، کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں۔ وہ عمل کیا تھا؟ ہر مہینے کی 3 تاریخ میں 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، ان کو کہتے ہیں یام 20، کہ جب چاند جو ہے وہ اپنی پوری چمک پہ آ جاتا ہے، 13 تاریخ، 14 اور 15 کو سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے چاند، ان کو کہتے ہیں ایام 20، چمکتے ہوئے دن۔ اب ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر، اور اس حد تک کہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم فی ایام ال20، ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، نہ کبھی سفر میں چھوڑا نہ کبھی حضر میں چھوڑا، یعنی ایسا اہتمام تھا۔ اللہ کے نبی سفر میں بھی ہوتے تھے، اپنے گھر میں قیام فرماؤ تب تو روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن سفر میں مشقت بھی ہوتی ہے، اور زیادہ مشقت ہو تو فرض روزہ چھوڑنے کی سفر کی حالت میں اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی ہاں ان 3 دن کے روزوں کی ایسی اہمیت تھی اور مستقل آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں ہوں تب بھی رکھتے تھے، حضر میں ہوں تب بھی رکھتے تھے۔ اب معلوم کیا ہوا کہ یہ پکی سنت ہے اور ثابت شدہ سنت ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے وہ کتنے ہیں کہ جو ایک ثابت شدہ سنت کو جنہوں نے اپنی زندگی کا عمل بنایا ہوا ہے؟ نہیں، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اب سارا زور اس پہ کہ 15 شعبان کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، مسنون ہے نہیں ہے، مسنون ہے نہیں ہے، بس اسی بات میں پڑے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، جب ہم نے اس بات کو سنت سمجھ کر کہ ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا ہے تو 15 شعبان تو خود بخود اس میں شامل ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے، آپ کے فرمودات سے، جو اصل بات ہے سیکھنے سمجھنے کی، کہ جو بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان اور پورے مہینے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جو بھی ارشاد فرماتے جاتے ہیں، اب ان کی اسنادی حیثیت چاہے کچھ بھی ہو، لیکن پوری کی پوری شریعت آقا کائنات کے ان ارشادات کی تائید کر رہی ہے۔